الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم وقولہ السلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ صلوات موالیان حیدر قرار، محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین، پرصدران سیدہ کائنات، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شعر آفاق آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں خالق کائنات و وانگ دوہل اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آیت سورہ نساء کی متن کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن مفاہیم کے اعتبار سے اسرار و حقائق کا ایک جہاں اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ خالق کائنات یہ اعلان کر رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما، اس پر آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت کچھ اپنے فضل سے عطا کیا، لیکن دنیا ان سے حسد کرتی ہے۔ تفسیر آل محمد کا مطالعہ کریں، تفسیر ابو حمزہ صومالی سے لے کے تفسیر المیزان تک، جب بھی جس بھی معصوم سے اس آیت کے ضمن میں پوچھا گیا کہ قرآن میں وہ کون سا خاندان ہے کہ جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا لیکن دنیا ان سے حسد کرتی ہے، تو ہر معصوم نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہم 14 کا ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا لیکن دنیا ہم سے حسد کرتی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آج کا موضوع تعارف اہل بیت، محمد و آل محمد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اور جس معصوم ہستی یعنی سید الساجدین زین العابدین سے آج کی مجلس منسوب ہے، جب ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے آپ کے خاندان کو ایسا کیا عطا کیا ہے کہ پوری دنیا آپ سے حسد کرتی ہے، تو سید الساجدین نے ارشاد فرمایا ان کل واحد یحب ان یکون منا ولا نحب ان نکون منہم۔ مخلوق خدا میں ہر شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ ہم 14 جیسا ہو جائے، لیکن ہم 14 کو کوئی خواہش نہیں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے پاس کچھ ایسا خاص موجود ہے۔ اور جب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مولا ذرا بتائیے اللہ نے آپ کو ایسا کیا عطا کر دیا ہے جو باقی دنیا کے پاس نہیں ہے، تو سید الساجدین نے کیا خوبصورت جملے کہے۔ مومنین ان جملوں کی قدر کیجیے گا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں ان نعمتنا تجری علی الخلق بنا یدینون و بنا یحیون بنا یشربون و بنا یاکلون بنا یدخل النار او الجنہ شکرا ام کفرا بالنعمت۔ سید الساجدین فرما رہے ہیں ان نعمتنا تجری علی الخلق، ہماری جو ولایت ہے یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے تمام مخلوق پہ جاری و ساری کی ہے۔ ہماری ولایت کے صدقے بنا یدینون و بنا یحیون،
جنہیں دین ملا ہم 14 کے صدقے ملا، جو زندہ ہیں ان کی سانسیں ہم 14 کے مرہون منت ہیں، بنا یاکلون و بنا یشربون، جو کھاتے ہیں وہ ہمارے صدقے میں کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں وہ ہمارے صدقے میں پیتے ہیں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ معصوم ارشاد فرما رہا ہے بنا یدخل النار او الجنہ، ہماری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، ہماری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں مولا؟ ارشاد فرما رہے ہیں شکرن ام کفرن بالنعمت، یہ جو ہماری ولایت ہے تو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے باقی تمام نعمتیں مخلوق پہ جاری کی۔ اب جو ہماری ولایت کا اقرار کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو ہماری ولایت سے انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ مقام ہے 14 کا۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت آدم کا وہ خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی حکم پر جنت میں انہوں نے ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے 14 کا جو تعارف کرایا، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا خوبصورت تعارف پھر کوئی نہ کروا سکا۔ اور یہ وہ خطبہ ہے کہ باقی خطبات آل محمد کے کسی میں فقط رسول خدا کا تذکرہ ہے، کسی میں علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہے، کسی میں 5 کا تذکرہ ہے، کسی میں 12 کا تذکرہ ہے، لیکن یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں 14 معصومین کا تذکرہ ہے۔ اور میں ویسے اس خطبے سے پہلے آپ لوگوں کے لہو کو گرمانے کے لیے یہ عرض کروں کہ یوں تو تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس خاندان سے حسد کیا، لیکن چاہتا ہوں ایک مورد آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اگر آپ لوگوں کی طبیعتیں آمادہ ہوں۔ اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ مختصر انداز سے کہ جب مسجد نبوی بنی تو جو مسجد نبوی کے قریب صحابہ رہتے تھے ان کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر خدا کا حکم آیا ہے میرا نبی تمام مسلمانوں کے دروازے جو میرے گھر کے صحن میں کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، فقط ایک تیرا یعنی رسول کا دروازہ کھلا رہے گا اور علی مرتضیٰ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور باقی تمام مسلمان صحابہ اس دروازے سے میرے گھر میں داخل ہوں گے جہاں سے باقی پوری دنیا داخل ہوتی ہے۔ یہ افتخار، یہ امتیاز فقط میرے رسول کو ہے اور علی مرتضیٰ کو ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا، سارے دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا علی کا دروازہ اور نبی کا دروازہ۔ اب یہ فضیلت تھی تو صحابہ کو برداشت نہ ہوئی، پیٹ میں مروڑ اٹھے، حسد کیا، ہضم نہ ہوئی بات۔ حضرت عباس کو بھی یہ بات بڑی ناگوار گزری جو رسول اللہ کے چچا ہیں۔ آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے تنہا مصداق ہیں، آپ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں، آپ اس حدیث قدسی کے مصداق ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف خلقتک یا محمد، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے محمد کو خلق کیا۔ آپ کا دروازہ کھلا رہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن علی وہ تو کل کا بچہ ہے، اس کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ ادھر رسول اللہ نے یہ سنا، صحیفہ رحمت کے چہرے پہ سرخی جلالت نمودار ہوئی اور علی کا قصیدہ پڑھا۔ رسول خدا نے کہا اے میرے چچا ان علیا انفرد عن الخلق فی البیتوتۃ علی فراش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فافردہ سبحانہ دونہ بسلوکہ فلمسجدہ یا ام رسول اللہ لو رأیت علیا وعظیم منزلتہ عند رب العالمین وشریف محلہ عند ملائکۃ المقربین وعظیم شانہ فی اعلی علیین لاستقللت ما تراہ یا ام رسول اللہ ایاک وان تجد لہ فی نفسک مکروہ فتصیرک
أخيك أبي لهب فإنكما شقيقان يا أم رسول الله لو أبغض عليا أهل السماوات والأرضين لأهلكهم الله ولو أحبه الكفار أجمعون لأصابهم الله عن محبته بخاتمة المحمودة أن يوفقهم للإيمان يا أم رسول الله إن شأن علي عظيم إن حالة علي جليل إن وزن علي ثقيل. رسول خدا نے یا علی یا علی یا علی سلامت رہیں وہ زبانیں اور وہ ہاتھ. رسول خدا نے کہا اپنے چچا سے اِنَّ عَلِيًّا انفرد عن الخلق. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ ہر بندے کو آئے گی. رسول خدا نے کہا کہ اِنَّ عَلِيًّا انفرد عن الخلق، اے میرے چچا علی پوری مخلوق سے جدا ہے. فراش محمد شب ہجرت وہ علی ہی تو تھا جو میرے بستر پہ سویا، اور مخلوق میں کوئی نہ تھا ایسا جو میرے بستر پہ سو کے اپنی جان قربان کرتا. ادھر علی نے بستر پہ سو کے اپنی جان داؤ پہ لگائی، ادھر اللہ نے باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کیے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا. اے میرے چچا، آپ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ علی کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ لو رأیت علیًا وعظیم منزلتہ عند رب العالمین. اے میرے چچا، اگر آپ علی کی عظمت، مقام، مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے اگر وہ دیکھ لیں، والشریف محلہ عند ملائکۃ المقربین، اور ملائکہ کے نزدیک علی کی شرافت کا مقام دیکھ لیں، وعظیم شانہ فی اعلی علیین، اور اعلی علیین میں علی کی عظیم شان دیکھ لیں، لستقللت ما تراہ. اے میرے چچا، پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یا ام رسول اللہ ایاک وان تجد لہو نفس مکروہ فتصیرک اخیک ابی لہب. اے میرے چچا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اگر علی کے حوالے سے ذرا سا شک بھی تمہارے دل میں سرایت کر گیا، فتصیرک اخیک ابی لہب، تو تم اپنے بھائی ابو لہب کی طرح ہو جاؤ گے. اور تمہیں تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، فَإِنَّكُمَا شَقِيقَانِ، کہ تم دونوں بھائی ایک ماں کے جنے ہو. جس طرح اس نے رسول کا انکار کر کے اللہ کے غضب کو واجب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علی کا انکار کر کے اللہ کے غضب کو خود پہ واجب کر دو. اور آگے کیا خوبصورت جملے ہیں مومنین. ارشاد فرمایا، لو ابغض علیًا اہل السماوات والارضین لأہلکہم اللہ. سبحان اللہ. رسول فرما رہے ہیں اگر اہل آسمان اور اہل زمین اگر مل کے بھی علی سے بغض کریں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس جرم کی پاداش میں اہل آسمان اور اہل زمین کو ہلاک کر دے. لو احبہ الکفار اجمعون، اور اگر سارے کے سارے کافر علی کی محبت پہ جمع ہو جائیں، لأصابہم اللہ عن محبتہ بخاتمۃ المحمودۃ، تو اللہ اس محبت کے صدقے ان کفار کا خاتمہ بالخیر کرے گا. کیسے یا رسول اللہ؟ وہ تو کافر ہیں. ان یوفقہم للایمان، کہ انہوں نے علی سے محبت کی، کافر ہیں لیکن علی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ تو خلق ہی دشمن علی کے لیے ہوئی ہے. اور آگے 3 جملے کیا شورہ آفاق جملے ہیں. ارشاد فرمایا، ان شان علی عظیم، اے میرے چچا علی کی شان بڑی عظیم ہے. ان حالت علی جلیل، علی ہر حالت میں جلی ہے. ان وزن علی ثقیل، اور علی بڑی بھاری شخصیت کا نام ہے. علی سے مقابلے کرتے ہو. اب بس میں خطبے کی جانب بڑھوں، باقی تمہید چھوڑ دی. کتاب کا حوالہ ہے، ایک کتاب ہے بدء العالم جس کے اندر حضرت آدم کا خطبہ موجود ہے، اور ایک کتاب ہے مناقب و سعادت الکرام
ان دو کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور جنت میں داخل کیا، اور پھر حضرت آدم سے اللہ نے کہا اے آدم ملائکہ سے خطاب کرو۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی بادشاہ عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کی پہلی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ امریکہ کا صدر 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، لیکن اس کی تقریر کی باز گشت پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 سال تک اس نے صدر رہنا ہے اور تمام ممالک نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو یہ حضرت آدم یہ تو خلافت الہیہ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں، اور 4-5 سال کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا، رہتی دنیا تک حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی پہلی تقریر کا کیا عالم ہوگا۔ جب اللہ نے کہا حضرت آدم سے کہ ملائکہ سے خطاب کرو، حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، پہلے عربی متن آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر انشاءاللہ ایک عربی سطر اور اس کا اردو ترجمہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ فی الحال سماعتیں بیدار رہیں، سانسیں روک کے، دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھ کے توجہ میری طرف رکھنی ہے، چونکہ ایک جملہ نہیں بلکہ شاعری ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے اندر 14 کا تعارف ہے، اور ایسا تعارف ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جام شوروں میں ایسا تعارف اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا، چونکہ جملے میرے نہیں، جملے ابو البشر حضرت آدم کے، میرے اور آپ کے والد کے ہیں۔ اور آج یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، چونکہ وہ ہم سب کے باپ ہیں، تو آج ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور کون حضرت آدم کی نافرمان اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اسجد لی ملائکۃ السماوات واسکننی قبل ظہور الاستحقاق فی ضیاء الروضات الطیرات واخدمنی من نفوس الطیرات ومن حسان خالدات اذ جعلنی ضیاء للاشباح الطاہرہ التي سکن بها ما سکن وحرک بها المتحرکات شبہنی اللہ بہم او شبہہم بی فبأی من کلیہما حری انا بالمباحات فانعم علی بمحمد۔ اب یہاں سے ہر معصوم کا ایک جملے میں تعارف۔ فَأَنَمَ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ الْأَحْمَدِ الْمَحْمُودِ نتیجت الموجودات خلاصت الذات والصفات الذي أشركه الله في الذكر وافرده بالصلوات وبمفزع المشكلات كاشف الملمعات وفارج الهم لسيد البريات وأم أنوار النيرات سيدة السيدات حفرة الحفرات التي بمنزلة الحجر في الإمامة لعيون الجاریات وحسن الحالات وحسن الحسنات وحسین السبت الصابات فی الصاباتات وبالسجاد حلیف العبادات والمعلم الدعوات وبالباکر علوم المکونات والکائنات المساوی بین الشہود والغائبات وبالصادق القول والطاہر الافعال القائل باقوال المبہرات وبالکاظم المخصوص من الرب للمنعجات فی کل آن من الآنات وبالملقب بالرضا الذي يلعب بالقدر كالسائس بالدواب المسخرات وبالجواد في الاتيات ودافع البليات وبنقي الملقي الى الجنات وبحسن الصاني الذي ذكره شفاء من أزكام الفادحات وبظاهر المستتر والإمام المنتصر والحجة المنتظر السعي بعيدنا درك الباصرات هؤلاء الشفعاء في البليات وقبلتي في الحاجات قد أوجب الله مودتهم على الخلق واشترطها بطهارة الآباء والأمهات ووعد محبيهم أن يبدل سيئاتهم بالحسنات وأوعد مبغضيهم بالعذاب والقارعات يا ملائكة ربي فاشهدوا لي باللعن عليهم ومنهم بالبراءات۔ یہ خطبہ ہے اور آج میرا دل خوش ہو گیا، واقعی لگتا ہے کہ قدردانوں کا مجمع ہے، اور ایسا مجمع ہو تو پھر دل چاہتا ہے کہ ایسے گوہر نایاب آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں۔ اب تمہید میں نہیں جانا میں نے، فقط ایک جملہ اور اس کا اردو ترجمہ، اب آپ کو اصل لطف آئے گا۔ حضرت آدم نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ملائکہ کو میرے سجدے میں جھکا دیا،
وَأَسْكَنَنِي قَبْلَ ظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے، ابھی میرا حق ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کی. فی روضات اللطیرات، اللہ نے مجھے جنت کے خوشبودار باغوں کے سائے عطا کیے. وَأَخْدَمَنِي مِن نُفُوسِ الطَّیِّرَاتِ وَمِنْ حِسَانٍ خَالِدَاتٍ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ملائکہ سے میری خدمت کروائی اور جنت کی حوروں کو میری کنیزی میں دے دیا. میں ابو البشر سے سوال کروں، کون سے سرخاب کے پر لگے تھے آپ کو کہ اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کی؟ اب یہاں حضرت آدم نے دلیل دی، اِذْ جَعَلَنِي ضِيَاءً لِلْأَشْبَاحِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي سَكَّنَ بِهَا مَا سَكَّنَا. اللہ نے یہ ساری فضیلتیں مجھے عطا کیں کب؟ جب اللہ نے مجھے ظرف بنایا. عربی میں ظرف کہتے ہیں اس ایک برتن کو جس میں کچھ رکھا جائے. اللہ نے مجھے ظرف بنایا، برتن بنایا. کس چیز کے لیے؟ لِلْأَشْبَاحِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي، اللہ نے مجھ میں کچھ ایسی پاک ہستیوں کو رکھا، سَكَّنَ بِهَا مَا سَكَّنَا، کہ کائنات عالم میں جو کچھ بھی حالت سکون میں ہے ان ہستیوں کی وجہ سے. وَحَرَّكَ بِهَا الْمُتَحَرِّكَاتِ، اور موجودات عالم میں جو کچھ بھی حالت تحرک میں ہے ان ہستیوں کی وجہ سے ہے، اور وہ اللہ نے مجھ میں قرار دی. اور آگے یہ جملہ نہیں، مجھے شاعری لگتی ہے. حضرت آدم نے کہا شبہنی اللہ بہم او شبہہم بی، یا تو اللہ نے مجھے ان ہستیوں جیسا بنایا ہے یا ان ہستیوں کو اللہ نے مجھ جیسا بنایا ہے. یعنی یا تو آدم 14 جیسا ہے یا 14 آدم جیسے دکھتے ہیں. حضرت آدم نے کہا معلوم نہیں ہے مجھے، لیکن ان میں سے جو بھی صورت ہو، آدم 14 جیسا دکھے یا 14 آدم جیسے دکھیں، حری انا بالمباحات، ابو البشر کہہ رہا ہے کہ فخر و مباحات کا حق تو میں آدم کو ہی حاصل ہے. اگر میں ان جیسا ہوں تو یہ بھی میری عظمت ہے، اگر وہ مجھ جیسے ہیں تو یہ بھی میرا مقام ہے. فَأَنَّمَ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ الْأَحْمَدِ الْمَحْمُودِ، حضرت آدم نے کہا اللہ نے مجھ پر انعام کیا. کیا انعام کیا؟ بِمُحَمَّدٍ الْأَحْمَدِ الْمَحْمُودِ، اللہ نے مجھے محمد احمد محمود عطا کیا. نتیجت الموجودات، وہ محمد جو تمام موجودات کا نتیجہ ہے. خلاصت الذات والصفات، جو اللہ کی ذات کا خلاصہ بھی ہے اور اللہ کی صفات کا خلاصہ بھی ہے. الذی اشرکہ اللہ فی الذکر، وہ محمد اللہ نے مجھے عطا کیا کہ جسے اللہ نے اپنے ذکر میں شامل کیا. وَأَفْرَدَهُ بِالصَّلَوَاتِ، اور صلوات کے ذریعے محمد کو خود سے جدا کیا. یعنی محمد والے محمد تو لائق صلوات ہیں لیکن اللہ صلوات کا محتاج نہیں ہے. درود پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب علی کا یا علی یا علی یا علی، اب علی کا تعارف کروایا. بے مفزع المشکلات، اللہ نے وہ علی مجھ پر انعام کیا جو ہر مشکل کا مشکل کشا ہے. کاشف الملمعات، کائنات عالم میں جو مشکل گرا کوئی نہیں کھول سکتا، علی اپنے ناخن تدبیر سے وہ کھولنا جانتا ہے. وفارج الہم لسید البریات، وہ علی اللہ نے مجھ پہ انعام کیا جو کائنات کا مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ جب سید العالمین وجہ تخلیق کائنات، جب رسول خدا کو بھی کوئی مشکل آتی ہے تو علی رسول کا بھی مشکل کشا ہے. وہ علی اللہ نے مجھ پر انعام کیا. وبأم انوار النیرات، وہ فاطمہ اللہ نے مجھ پر انعام کی جو ہر نور کی اصل ہے، جو سرچشمہ نور ہے. سیدت السیدات، جو ہر سیدہ کی سیدہ ہے. حفرت الحفرات، جو ہر حجاب کا حجاب ہے. اور آگے کیا خوبصورت جملہ. اس سے پہلے تاریخ کی طرف اشارہ کرتا چلوں. آپ دوستوں کو یاد تو ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے
اور ہر قبیلے نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں پانی کا چشمہ چاہیے، اور ہر بندے ہر قبیلے نے مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ الگ چشمہ چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہ بات آپ کی ذہنوں تک پہنچ چکی ہے، اب اس جملے کا لطف لیجئے گا۔ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ نے وہ فاطمہ مجھ پہ انعام کی، التی بمنزلۃ الحجر فی الامامۃ لعیون الجاریات۔ عربی زبان میں حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ حضرت آدم ملائکہ کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہ فاطمہ مجھ پہ انعام کی کہ جس سے پانی کے نہیں بلکہ امامت کے 12 چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَبِحَسَنِ الْحَالَاتِ وَحُسْنِ الْحَسَنَاتِ، اللہ نے وہ حسن مجھ پہ انعام کیا کہ جو ہر حالت میں حسن ہے، وَحُسْنِ الْحَسَنَاتِ، وہ حسن جو ہر نیکی کا حسن ہے، وَحُسَيْنِ السِّتِّ الصَّابَاتِ فِي الصَّابَاتَاتِ۔ اچھا پہلے میں وضاحت کرتا چلوں، عربی زبان میں صابات کہتے ہیں چھت کو۔ کون سی چھت؟ یوں 2 گھر ہوں، بیچ میں گلی ہو، اب ان کو ملانے کے لیے جو اوپر چھت بنائی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صابات، یعنی ایک گھر کی چھت سے دوسرے گھر کی چھت تک جانا ممکن ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صابات۔ اب جملے کا لطف لیجئے گا، حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ حسین مجھ پہ انعام کیا کہ یہ جو محمد و آل محمد ہیں، یہ مخلوق کو اللہ سے ملانے والی چھتیں ہیں، اور حسین وہ ہے جو ان معصوم ہستیوں کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی اگر حسین نہ ہو تو ان ہستیوں کا آپس میں ملاپ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حضرت آدم کہہ رہے ہیں اللہ نے وہ حسین مجھ پہ انعام کیا۔ اور اب آ گیا جملہ اس ہستی کا کہ جس سے آج کی مجلس منسوب ہے۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں اللہ نے وہ سجاد مجھ پہ انعام کیا، وَبِالسَّجَّادِ حَلِيفِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَلِّمِ الدَّعَوَاتِ، وہ سجاد جو عبادتوں کا دوست ہے، جو عبادت سے محبت کرتا ہے، وَالْمُعَلِّمِ الدَّعَوَاتِ، جو دعاؤں کا استاد ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ اخلاق حسین شیرازی صاحب کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مولا سجاد کی دعائیں نہ ہوتی تو مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آتا۔ وہ سجاد، وَبِالْبَاقِرِ عُلُومِ الْمُكَوِّنَاتِ وَالْكَائِنَاتِ، وہ باقر آل محمد اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، المساوی بین الشہود والغائبات، کہ جس کے لیے ظاہر اور غائب دونوں برابر ہیں، وَبِالصَّادِقِ الْقَوْلِ وَالطَّاهِرِ الْأَفْعَالِ، وہ صادق آل محمد اللہ نے مجھ پہ انعام کیا جو ہر بات میں سچا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، وَالطَّاهِرِ الْأَفْعَالِ، اور جب بھی کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہ فعل طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، القائل باقوال المبہرات، اور جب صادق آل محمد گفتگو کرتا ہے تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فلسفی، ان کی عقلیں ششدر رہ جاتی ہیں۔ وبالکاظم المخصوص من الرب للمناجات فی کل آن من الآنات، وہ کاظم آل محمد اللہ نے مجھ پر انعام کیا جسے اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا۔ ہر لمحے موسیٰ کاظم اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور وہ موسیٰ کاظم اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ اور اب کیا خوبصورت جملہ، وَبِالْمُلَقَّبِ بِالرَّضَا الَّذِي يَلْعَبُ بِالْقَدْرِ كَالسَّائِسِ بِالدَّوَّابِ الْمُسَخَّرَاتِ، وہ علی رضا اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ جو قدر و قضا سے اس طرح کھیلتا ہے کہ جیسے کوئی ماہر شاہ سوار سدھائے ہوئے گھوڑے سے کھیلتا ہے، جیسے شاہ سوار جدھر چاہے گھوڑے کو موڑ دیتا ہے۔ اللہ نے وہ علی رضا مجھ پہ انعام کیا، قدر و قضا کو جہاں چاہے موڑ دیتا ہے۔ وَبِالْجَوَّادِ فِي الْعَطِيَّاتِ وَدَافِعِ الْبَلِيَّاتِ، وہ محمد تقی اللہ نے مجھ پہ انعام کیا جو اللہ کے عطیات کو سخاوت کے ساتھ لٹا دیتا ہے۔ وَدَافِعِ الْبَلِيَّاتِ، جو ہر قسم کی مشکل ٹال دیتا ہے۔
وَبِنَقِيِ الْمُلَقِّي إِلَى الْجَنَّاتِ، اللہ نے وہ علی نقی مجھ پر انعام کیا کہ جو جنت کی طرف سیدھا راستہ ہے۔ وَبِحَسَنِ الثَّانِيِ الَّذِي ذِكْرُهُ شِفَاءٌ، اللہ نے وہ حسن عسکری مجھ پہ انعام کیا کہ جس کا ذکر بڑی بڑی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وَبِالظَّاهِرِ الْمُسْتَتَرِ وَالْإِمَامِ الْمُنْتَصَرِ وَالْحُجَّةِ الْمُنْتَظَرِ، اللہ نے وہ مہدی مجھ پہ انعام کیا جو ظاہر بھی ہے، جو غائب بھی ہے، جو امام منتصر ہے، جو حجت المنتظر ہے، اور وہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں یہاں 14 کا تعارف کروا کے اب ایک جملے میں 14 کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم نے کہا کہ یہ 14 اس کمال کے مالک ہیں۔ ہؤلاء شفعائی فی البلیات، اللہ کا نبی ابو البشر کہہ رہا ہے جب مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے تو میں 14 کا واسطہ دیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے تو میں ان کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہوں۔ یہ مقام ہے 14 کا۔ آپ 3 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ اب یہاں چونکہ ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، اب یہاں 3 جملے میں سمجھتا ہوں خطبے کا نتیجہ ہیں۔ حضرت آدم نے کہا قد اوجب اللہ مودتہم علی الخلق، اللہ نے ان 14 کی محبت کو اپنی تمام مخلوق پہ واجب کیا، لیکن کیا ایسے ہی واجب کر دیا ہر اہل غیرے پر؟ نہ میرا بھائی، حضرت آدم کہہ رہا ہے وَطَہَارَةِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّہَاتِ، اللہ نے 14 کی محبت کو واجب تو کیا لیکن یہ شرط لگائی کہ یہ محبت ان کے دلوں میں آئے گی کہ جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہے، جس کا شجرہ پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں کہ دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی، ان کی مجبوری ہے۔ محبت فقط وہی کرے گا جس کا شجرہ پاک ہے، اور شجرہ پاک ہونا یہ اولاد کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ والدین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب آگے جو ان 14 سے محبت کرنے والے ہیں، میں اور آپ اور ہم جیسے کئی مومنین، ان کے لیے حضرت آدم نے کیا وصیت کی؟ کہا قد وعد محبیہم ان یبدل سیئاتہم بالحسنات، اللہ نے موالیان حیدر کرار سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور جو آل محمد سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کہا؟ وَأَوْعَدَ مُبْغِضِيهِمْ بِالْعَذَابِ وَالْقَارِعَاتِ، محمد و آل محمد کا بغض دل میں رکھنے والے سن لو، ابو البشر کہہ رہا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے عذاب سے اور آسمانی بجلی سے ڈرایا۔ اور آخری جملہ اس میں ملائکہ کو مخاطب کر کے گواہ بنا کے حضرت آدم نے یہ جملہ کہا اور اس پہ اپنا خطبہ تمام کیا۔ کہا یا ملائکۃ ربی، اے میرے رب کے فرشتوں، فاشہدوا لی، قیامت کے دن میں آدم کی گواہی دینا، باللعن علیہم ومنہم بالبراءات، کہ جو بھی آل محمد سے بغض رکھے گا میں آدم ان پہ لعنت بھی کر رہا ہوں اور انہیں اپنی اولاد سے بھی نکال رہا ہوں۔ یعنی جو آل محمد سے نفرت کرے گا حضرت آدم نے جنت میں انہیں آگ کر دیا ہے۔ یہ مقام ہے۔ بس ختم ہو گئی میری مجلس۔ ایک آخری جملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وقت کا امام غائب ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا اپنے زمانے کی امام کی معرفت دل میں نہ ہوئی تو وہ جہالت کی موت مرا۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا، سید علی ابن طاؤس شمانی انہوں نے اپنی کتاب برکات ولی العصر میں یہ جملہ لکھا کہ ایک روز میں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے سرداب میں داخل ہوا
تو میں نے دیکھا وقت کا امام دعا مانگ رہا ہے. کیا دعا مانگی؟ بہت خوبصورت یہ دعا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ وقت کا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. غور سے یہ جملہ سنیے گا. میں پھر 2 جملے مصائب کے عرض کروں گا. وقت کا امام اللہ سے گریہ وزاری میں یہ دعا کر رہا ہے، اے میرا اللہ، تو نے ہمارے شیعوں کو ہمارے نور کی شعاع سے خلق کیا اور ہماری بچی ہوئی طینت یعنی مٹی سے خلق کیا. ہمارے شیعوں نے ہمارے بھروسے گناہ کیے، یہ سوچ کے کہ آل محمد ہماری شفاعت کریں گے. میرا اللہ، اگر ان گناہوں کا تعلق تجھ سے ہے تو تو انہیں بخش دے، اور اگر ان گناہوں کا تعلق خود ان سے ہے تو تو ان کی اصلاح کر، اور ہمارا خمس اور ہمارا مال ہمارے شیعوں تک پہنچا کہ وہ اپنی مالی مشکلات کو حل کریں، اور جب وہ خوش ہوں تو ہم خوش ہو جائیں. یہ وقت کا امام اپنے شیعوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم امام کو یاد کریں، امام کے ظہور کے لیے دعا مانگیں، امام کی ظہور کے لیے راہ ہموار کریں. اور عزاداروں، یہ وہ ولایت ہے جس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دنیا نے دی، شیعوں نے دی، عزاداران امام حسین نے دیں، اور فقط عزاداروں نے نہیں دیں بلکہ علی کی بیٹیوں نے بھی دی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں انبیاء کے بیٹوں کو لوگوں نے اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا گیا ہے. یوں تو مصائب کے دن ختم ہو چکے ہیں، اور میں بیان کروں ایسے ایسے شیعہ ہیں عزاداروں کے فقط امام حسین کا نام آ جائے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کوئی زیادہ سر لگانے کی ضرورت نہیں ہے حسین کو رونے کے لیے. کون سے امام سجاد سر لگاتے تھے تو روتے تھے؟ وہ تو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے روتے تھے. عزاداروں، جب یہ قافلہ واپس لوٹا ہے نا قیدیں اپنی نبھا کے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب مسافر گھر کو لوٹتا ہے نا اور گھر کی علاقے کی دیواروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب علی کی بیٹی ام کلثوم نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا نا تو ایک بہن کیا دل پھٹ جاتا ہے. میں نہیں جانتا کون برداشت کرے گا اور کس کا جگر پھٹ جائے گا. جناب ام کلثوم نے کہا ہے ہمارے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہمیں قیدی بنایا گیا، ہمارے بچے مارے گئے، بچے یتیم ہو گئے، حسین کو قتل کر دیا گیا، رباب کا علی اصغر مارا گیا. مدینہ میں بشیر نے اعلان کروایا کہ اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، علی اور رسول کی بیٹیاں لٹ کے آ گئی ہیں واپس. جناب زینب پہلے اپنے گھر نہیں گئیں بلکہ پہلے روضہ رسول پہ گئی ہیں، اور روضہ رسول پہ جا کے اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا. یا رسول اللہ آج نہ محرموں کا مجمع ہے، ورنہ میں اپنی پشت دکھاتی تمہیں. میں زینب کی ساری پشت زخمی ہے، کربلا سے شام، شام سے کوفہ، اتنے تازیانے مارے کہ پوری پشت زخمی ہے میری. بس آخری جملہ عزاداروں، جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں اپنی ماں کی قبر پہ اور اپنی ماں سے کہا اماں جان، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں سفر سے آئی ہوں، اتنے دور سے آئی ہوں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لائی. زینب یوں تو لٹ چکی ہے لیکن خالی ہاتھ نہیں آئی بلکہ آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہے. جناب زینب نے اپنی پوٹلی کو کھولا، اس سے حسین کا خون آلود کرتا نکالا، رکھا اپنی ماں کی قبر پہ، کہا ماں مجھے معاف کرنا، کربلا سے میں حسین کو تو نہ لا سکی کیونکہ حسین تو ٹکڑوں میں تھا، ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی دوسرا خاک میں رہ جاتا تھا، لیکن میں حسین کا خون آلود کرتا لے آئی ہوں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
آخر میں دعا ہے خالق کائنات سے کہ جن بانیان نے مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان سرین میں شمار فرمائے، اور جو مومنین تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مکتب تشیع کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔